تو بات یہ ہے کہ رمیز راجہ صاحب کو حق حاصل ہے اپنی بات کرنے کا، اور جو لوگ ریگولر میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، میں نے 2-3 ویڈیوز اپلوڈ کی تھی میڈیا کے ایشو کے اوپر، میں اس پہ تفصیلی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میڈیا کیوں جو ہے ایک دم سے جو چیزیں، بہت سارے اینکرز دیکھیں، اینکرز کو بھی 3 طرح کے اینکرز ہیں، 3 طرح کے صحافی ہیں. ایک وہ ہیں جو پیپلز پارٹی کی بھی غلط پالیسیوں پہ تنقید کرتے تھے، نون لیگ کی بھی غلط پالیسیوں پہ تنقید کرتے تھے، پی ٹی آئی کی بھی غلط پالیسیوں پہ تنقید کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کا کام یہی ہے کہ حکومت جو چیز غلط کر رہی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، صحافی کا کام یہی ہے، اور میں یہی سمجھتا ہوں یہ سب سے بہتر بات ہے. وہ اینکرز جو ہیں اس لیے بھی حکومتوں کی چیزوں کو، غلط چیزوں کو بتاتے ہیں کیونکہ اگر حکومت ان کو ٹھیک کرے گی تو حکومت کا اپنا فائدہ ہے، صحافی نے تو نہیں ووٹ لینے، ووٹ تو حکومت نے لینے. اگر آج ایک اینکر یا ایک صحافی بتاتا ہے کہ یہاں پہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے، اور ہم نے دیکھا بہت سارے صحافیوں نے، اینکرز نے غلط چیزیں ہائی لائٹ کی، عمران خان نے اس پہ ایکشن لیا، حکومت نے اس پہ ایکشن لیا اور ان کو بہتر بنانے کی کوشش کی، یہ ان کو میں سپورٹ کرتا ہوں، میڈیا کا کام یہی ہے. لیکن دوسرے ہیں وہ اینکرز جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کرپشن کو تو ڈیفینڈ کرتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی ذرا کوئی بات ہو جائے، کوئی لفظ نکل جائے ان کے منہ سے، اس پہ وہ چڑھ دوڑتے ہیں. اچھا پھر ان میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے جو بس اس لیے جو سٹیٹس کو کا حصہ ہیں، جو کرپٹ سسٹم کے بینیفیشری ہیں. کچھ ہیں جنہوں نے، کسی نے پیپلز پارٹی سے فائدے اٹھائے ہوئے ہیں، کسی نے نون لیگ سے فائدے اٹھائے ہوئے ہیں، کسی نے اپنے رشتہ داروں کی نوکریاں کرائی ہوئی ہیں. مطلب میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، بڑی آپ کو حیرت ہوگی سن کے. مجھے ایک دوست نے کہا، وہ پی ایم ایل این کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کیوں، یہ میں ملتان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ پی ایم ایل این کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے. وہ ہیں مطلب وہ میں اب اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، خیر. تو وہ پی ایم ایل این کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے. تو میں نے کہا پی ایم ایل این کو کیوں اتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یار میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں جنگ، اور سول بالادستی چاہتے ہیں اس لیے. تو ان کے ایک اور دوست تھے جو ان کے بڑے قریبی تھے، ان سے میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یار بات یہ ہے، ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، وہ نون لیگ کا ہے، اور جب بہت سارے صحافیوں کو ضرورت ہوتی ہے، پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑے سے، یہ اس کو فون کرتے ہیں، وہ تھوڑے سے پیسے دے دیتا ہے. جب اگر کسی کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، یہ اس کے پاس گاڑی بھیجتے ہیں، وہ گاڑی ٹھیک کرا دیتا ہے. جب ان کو کہیں جانے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے گاڑی چاہیے ہوتی ہے تو وہ گاڑی دے دیتا ہے. تو کہتے ہیں وہ اس لیے یہ چھوٹے موٹے کام کرتا ہے، تو اس لیے یہ سارے جو ہے نا بہت سارے لوگ اس کے حامی ہیں. اور اگر کسی کے مہمان آ جاتے ہیں زیادہ تو اس کو فون کرتے ہیں، وہ کسی ہوٹل کو فون کر دیتا ہے، وہاں جاتے ہیں، کھانا شانا کھاتے ہیں، پیسے وہ پے کرتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں، مطلب اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، وہ نچلے لیول پہ. اب آپ بڑے لیول پہ آ جائیں. جب نواز شریف نائل ہوئے تو ایک خاتون اینکر بہت چیخ چیخ کے اور تنقید کر رہی تھی عدالت کے اوپر، عدالت نے غلط کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. میں نے ان کے ٹیم ممبر سے پوچھا، میں نے کہا کیا ہوا ہے ان کو؟ مطلب انہوں نے فیصلہ نہیں پڑھا، انہیں نہیں پتا کہ سپریم کورٹ نے کس بیس پہ نائل کیا ہے. آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی رکن اسمبلی کاغذات نامزدگی میں کوئی اثاثہ چھپائے گا وہ نائل ہوگا، یہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے، قانون کے اندر لکھا ہوا ہے. وہ کہتی ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے، ان کی ٹیم ممبر مجھے بتا رہی ہے کہ کچھ دنوں بعد نواز شریف نے ایز اے وزیر اعظم امریکہ جانا تھا، اور ان کا نام اس میں شامل تھا، انہوں نے ساتھ جانا تھا امریکہ. تو کچھ کے یہ بڑے بڑے مسائل ہیں. تو پھر یہ جو میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلسل پروگرام ہو رہے ہیں ایک ایشو کے اوپر، سب لگ گئے ہیں اس کے پیچھے. مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا کے اینکرز جو ہے نا 70% وہ ٹی وی دیکھتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں، 12 بجے والا بلیٹن دیکھا، 3 بجے والا دیکھا، اچھا یہ 5 خبریں چل رہی ہیں بڑی، انہی کے اوپر پروگرام کر دیا. کوئی اور سائڈ سٹوری نہیں نکال کے لاتے، سب ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ایک ہی چیز پہ شروع ہو جاتے ہیں. بہت کم اینکرز ہیں جو ڈاکومنٹس پڑھتے ہیں، خود چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پروگرام کرتے ہیں. ان سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ خود ڈاکومنٹ پڑھتے ہیں، خود چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق وہ پروگرام کرتے ہیں. اور وہ ہیں جو ہر حکومت کی پالیسی کے اوپر تنقید کرتے ہیں، وہ کسی حکومت کو اسپیئر نہیں کرتے. اور ویسے میں اب وہ پوچھنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے جنہوں نے فواد چودھری صاحب کو یہ کہہ کے تبدیل کرایا کہ فواد چودھری کو ہٹا دیں، اس کے بعد پورا میڈیا ہمارے حق میں بولنے لگ جائے گا کیونکہ فواد چودھری کی غلط باتوں کی وجہ سے، فواد چودھری کی سخت باتوں کی وجہ سے میڈیا ہمارے خلاف ہو گیا. تو آپ بتائیں فردوس کمان صاحبہ کو لگوایا آپ نے تو کیا دودھ اور شہد کی نہریں دکھا رہا ہے میڈیا؟ میڈیا اس وقت تک خوش نہیں ہوگا جب تک آپ میڈیا کو اشتہارات نہیں دیں گے، اور جب آپ اشتہار دیں گے، اینکرز بہت سارے جو ہیں جن کی 30-40% جو تنخواہوں کو کٹ لگا ہے وہ دوبارہ بحال نہیں ہوگا. اس وقت تک کوئی آپ کے حق میں دوبارہ نہیں بولے گا. آپ بابر ان کو فواد چودھری صاحب کو آپ نے ہٹا دیا، کسی کو لگا دیں، جب تک اشتہار نہیں دیں گے، اینکرز کی تنخواہیں بحال نہیں ہوگی دوبارہ 30-40 لاکھ پہ، تب تک میڈیا آپ کے حق میں بات نہیں کرے گا. آپ جو مرضی کر لیں. تو اب بھی میڈیا اب اس سے زیادہ خلاف ہو گیا ہے. پہلے فواد چودھری کم از کم سارا دن ٹویٹس کر کے، ٹی وی پہ آ کے، مختلف پروگراموں میں آ کے، پریس کانفرنس کر کے پورا دن آپ کو حکومتی ایک بیانیہ نظر آتا تھا.
آپ کہاں نظر آتے ہیں؟ آپ کو کہیں نظر نہیں آتا. فردوس رشید کمان صاحب پتہ نہیں کہاں پہ ہیں. تو خیر اس کے اوپر ہم پہلے بہت زیادہ جو ہے وہ بات کر چکے ہیں.